اب آئیے ذرا غور کیجئے کہ جو لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے عشق رکھتے ہیں، اہل بیت سے الفت رکھتے ہیں، اہل بیت کی محبت کا چراغ اپنے دلوں میں روشن کرتے ہیں، ان کا جب انتقال ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کیا کیا مہربانیاں ہوگی۔ چند باتیں میں عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا مالک و مولا زندگی کے آخری سانس تک مجھے اہل بیت سے محبت کرنے والا بنا دے۔ میرے عزیزو، آخری حالت ہے، نزا کا وقت ہے، ہم میں سے ہر بندہ یہ تمنا کرتا ہے کہ مالک و مولا موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے، کہیے آمین۔ موت کے وقت توبہ نصیب ہو جائے، کہیے آمین۔ مالک و مولا ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو، کہیے آمین۔ ہمارا خاتمہ اہل سنت والجماعت پر ہو، کہیے آمین۔ میرے عزیزو، اہل بیت سے جو محبت کرتے ہیں ان کے بارے میں حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، ذرا دیکھیے۔ حضور فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدن، جو آل محمد کی محبت میں مرے گا، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، رب قدیر کی بارگاہ میں اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا جائے گا، اس کو شہادت کا مرتبہ دیا جائے گا۔ اور میرے عزیزو، حضور فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ۔ ملت اسلامیہ و مسلحان مسجد و عشاقان امام حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہماری اور آپ کی گفتگو کچھ آگے بڑھے اس سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھے بآواز بلند۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وصحبہ عبد الدہور وکرما۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آپ حضرات ذرا سامنے آ جائیے، ماشاءاللہ ابھی تو آپ کی ابھرتی ہوئی جوانی ہے، اللہ پاک آپ کو اس ادب کے صدقۃ و فعل میں آپ کی جوانی کی بھی حفاظت فرما دے اور آپ کے بڑھاپے کی بھی حفاظت فرما دے۔ ادب کی محفل ہے، ادب والے بیٹھے ہیں اور ادب والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ادب والوں کا ذکر ادب کی محفل میں ادب والے منایا کرتے ہیں، اور ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت انبیاء کے بھی ادب رکھتے ہیں، صحابہ کا بھی ادب رکھتے ہیں، اولیاء کا بھی ادب رکھتے ہیں، اور اہل بیت اعظام کا بھی ادب رکھتے ہیں۔ آئیے میں بھی کچھ عرض و معروف سے تقریباً 2-3 اشعار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں پیش کروں گا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا میرا موضوع خطاب ہے شان اہل بیت۔ اہل بیت کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ محبتوں کے ساتھ درود شریف پڑھیں، بڑی خوبصورت منقبت پاک ہیں، آپ کو لطف آئے گا، اور ہو سکے تو آپ لوگ مل کر پڑھیے گا۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ حضرت حسین جیسا حضرت حسین جیسا نواسا کوئی نہیں،
حضرت حسین جیسا نواسا کوئی نہیں، یعنی امام پاک جیسا کوئی نہیں، یعنی امام پاک جیسا کوئی نہیں۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ حضرت حسین جیسا نواسا کوئی نہیں، یعنی امام پاک جیسا کوئی نہیں، یعنی امام پاک جیسا کوئی نہیں۔ کاندھے پہ جن کو اپنے بٹھایا رسول نے، کاندھے پہ اپنے جن کو بٹھایا رسول نے، سینے سے اپنے جن کو لگایا رسول نے، سینے سے اپنے جن کو لگایا رسول نے، عالی مقام عالی مقام آپ کے جیسا کوئی نہیں، یعنی امام پاک جیسا کوئی نہیں، یعنی امام پاک جیسا کوئی نہیں۔ حضرت حسین جیسا نواسا کوئی نہیں، یعنی امام پاک جیسا کوئی نہیں۔ اور سجدے میں سر ہے لب پہ نام خدائے پاک، سجدے میں سر ہے لب پہ نام خدائے پاک، ہر فرد اہل بیت کا بے شک ہے تابناک، ہر فرد اہل بیت کا بے شک ہے تابناک، ان جیسا ان جیسا آسماں پہ ستارہ کوئی نہیں، یعنی امام پاک جیسا کوئی نہیں، یعنی امام پاک جیسا کوئی نہیں۔ حضرت حسین جیسا نواسا کوئی نہیں، یعنی امام پاک جیسا کوئی نہیں۔ آخری شعر۔ سجدے میں سر کٹا دیا زہرا کے لال نے، روشن ضمیر پہ کرے حسن و جمال نے، سجدے میں سر کٹا دیا زہرا کے لال نے، روشن ضمیر پہ کرے حسن و جمال نے، روشن ضمیر پہ کرے حسن و جمال نے، جیسے جیسے میرے حسین ہے ویسا کوئی نہیں، یعنی امام پاک جیسا کوئی نہیں، یعنی امام پاک جیسا کوئی نہیں۔ حضرت حسین جیسا نواسا کوئی نہیں، یعنی میرے حسین جیسا کوئی نہیں۔ درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ استاذ زمن علامہ حسن حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی، آپ شان اہل بیت میں جو اشعار گنگناتے ہیں، جو اشعار پیش کرتے ہیں، واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خاندان اعلیٰ حضرت میں اہل بیت سے محبت کرنے والے کتنے عظیم پائے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کس زباں سے ہو بیاں عز و شان و اہل بیت، کس زباں سے ہو بیاں مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، اور بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ رمز کا میدان ہے،
जलवा गाहे हुस्न व इश्क, रम्ज का मैदा बना है जलवा गाहे हुस्न व इश्क, हो रहा है करबला में इम्तिहाने अहले बैत, हो रहा है करबला में इम्तिहाने अहले बैत। और सर कटाना घर लुटाना कोई तुझसे सीख ले, सर कटाना घर लुटाना कोई तुझसे सीख ले, जाने आलम हो फिदा ए खानदाने अहले बैत, जाने आलम हो फिदा ए खानदाने अहले बैत। किस शकी की है हुकूमत हाय ये कैसा अंधेर, किस शकी की है हुकूमत हाय ये कैसा अंधेर, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत। फातिमा के लाडले, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियां ने अहले बैत, हश्र का हंगामा बरपा है मियां ने अहले बैत। और अहले बैत शान में, शान अहले बैत में गुस्ताखियां बेबाकियां। आप यजीदियों को, यजीदियों के सपोर्टरों को एक तमाचा लगा रहे हैं कि शान अहले बैत में गुस्ताखियां बेबाकियां। तुमको मुज्दा नार का ये दुश्मनाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का ये दुश्मनाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे हसन, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे हसन, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अहले बैत इकराम की शान, आपकी अजमत, आपका मकाम, आपकी बुलंदी एक नाचीज क्या बयान कर सकता है। मेरे अजीजों, अहले बैत की शान उलमा इकराम ने बयान फरमाई है, अहले बैत की शान सुलहा ने बयान फरमाई है, अहले बैत की शान मुहद्दिसीन ने बयान फरमाई है, अहले बैत की शान मुफस्सिरीन ने बयान फरमाई है, अहले बैत की शान औलिया इकराम ने बयान फरमाई है, अहले बैत की शान गौस ने बयान फरमाई है, अहले बैत की शान ख्वाजाओं ने बयान फरमाई है, अहले बैत की शान सहाबा ने बयान फरमाई है, अहले बैत की शान ताबईन ने बयान फरमाई है, अहले बैत की शान तबे ताबईन ने बयान फरमाई है, अहले बैत की शान रसूल पाक ने बयान फरमाई है। अरे अहले बैत का मकाम तो यह है कि इन मखलूक में जो मुकद्दस हस्तियां हैं, सिर्फ अहले बैत की शान इन्होंने बयान नहीं फरमाई, बल्कि खुद खालिक अर्ज़ो समा अहले बैत की शान बयान फरमा रहा है। खुद अल्लाह तबारक व तआला अहले बैत की शान बयान फरमा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला अहले बैत के बारे में कुरान करीम में आयतों को नाजिल फरमा रहा है। अहले बैत के बारे में रब्बे क़दीर कुरान करीम में आयत करीमा नाजिल करके इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अहले बैत मामूली हस्ती नहीं है, बल्कि अहले बैत वो है जिससे मैं मोहब्बत करता हूं। अगर तुम भी अहले बैत से मोहब्बत करोगे तो मेरी बारगाह में महबूब पसंदीदा बंदे बन जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, जिंदाबाद, जिक्र शुहदाए करबला, आशिकाने इमाम हुसैन जिंदाबाद, आशिकाने इमाम हुसैन, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, अहले बैत की शान अल्लाह तबारक व तआला ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा कुरान करीम में आयत करीमा नाजिल फरमाई है। जैसा कि आइए उठाइए तीसरा पारा। नजरान एक इलाके का नाम है, वहां के कुछ ईसाई हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। और ईसाइयों का अकीदा आप जानते ही हैं क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला का बेटा मानते हैं हजरत ईसा को, जबकि रब की शान क्या है, वो बीवी से भी पाक है, वो बच्चों से भी पाक है, ना उसको किसी ने जना और ना वो किसी से जना गया। सूरह इखलास में अल्लाह ताला ने पूरी आयत करीमा में अपनी शान बयान फरमाई है। कुल हुवल्लाहु अहद, ए रसूल गिरामी वकार आप फरमा दो कि अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद, ना उसको किसी ने जना और ना वो किसी से जना गया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ना उसकी बराबरी का कोई है ना उसके हमसरी का कोई है। सूरह इखलास में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शान बयान फरमाई है। मेरे अजीजों, नजरान एक इलाके का नाम है, वहां के कुछ ईसाई हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं कि हमने सुना है कि आप जनाबी ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा मानते हो। जनाबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन जनाबी ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल हैं और उसका कलमा है जो अल्लाह पाक ने कुंवारी मरियम की तरफ इल्का फरमाया। मेरे अजीजों, जब ईसाइयों ने यह सुना तो ईसाई गुस्से के मारे लाल पीले हो गए और कहते हैं कि तुम
जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा मानते हो, जबकि वो बे बाप के पैदा किए गए हैं। मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा करारा जवाब दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बे बाप के पैदा हुए तो तुम उनको अल्लाह का बेटा मानते हो, तो जनाब आदम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो तो बगैर माँ और बगैर बाप की मिट्टी से पैदा किए गए हैं। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, जब ईसाइयों ने इतना सुना तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम हजरत आदम को अल्लाह का बंदा मानते हो, जबकि जनाब आदम बगैर माँ बाप के पैदा किए गए। तुम्हारे हजरत आदम को अल्लाह का बंदा मानने में कोई ताज्जुब नहीं, तो तुम हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कैसे मानते हो? मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम हमें गलत समझते हो तो आ जाओ मुबाहिला करने के लिए। अब बहुत अहम गुफ्तगू हो रही है, जरा गौर कीजिएगा। मुबाहिला करने के लिए आ जाओ। मुबाहिला आप जानते किसे कहते हैं? एक होता है मुनाजरा, एक होता है मुबाहिला। मुनाजरा कहते हैं कि कोई दुश्मन इस्लाम या जिसको इस्लाम के बारे में कुछ शक हो वो आपसे डिबेट करे मुंह ज़बानी तौर पर, उसको कहते हैं मुनाजरा। और मुबाहिला किसे कहते हैं? खुले आसमान के नीचे आ जाओ, दोनों गिरोह रब की बारगाह में कहें कि हम दोनों में से जो झूठा हो अल्लाह तबारक व तआला की उस पर लानत हो। मेरे अजीजों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम हमें गलत समझते हो तो आ जाओ, मुबाहिला के लिए तैयार हो जाओ। मेरे अजीजों, अब ईसाइयों ने कहा ठीक है, हम कल तुम्हें बताएंगे मशवरा करने के बाद। अब ईसाइयों ने, जो उनका सबसे बड़ा आलिम था, जो उनका सबसे बड़ा पादरी था, पोप था, जिसका नाम आकिब था, उससे मशवरा किया। तो आकिब ने कहा कि देखो, इस बात को तो तुम मान चुके हो कि मोहम्मद सच्चे नबी हैं, मोहम्मद सच्चे नबी हैं, इस बात को तो तुम मान चुके हो। और रही बात मुबाहला करने की, तो मेरी राय और मशवरा यह है कि उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, वरना नसरानियत यानी कि ईसाइयत इस दुनिया से खत्म हो जाएगी। मेरे अजीजों, मशवरा होने के बाद वो लोग हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और साथ में उनका पादरी आलिम भी हाजिर हुआ। जब वो लोग हाजिर हुए तो एक अजीब व गरीब मंजर देखा। वो मंजर क्या था? जनाब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम की गोद में है। इमाम हसन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़े हुए हैं, और हजरत फातिमा और हजरत अली प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हैं। मेरे अजीजों, पादरी ने, जब उस ईसाइयों के पादरी ने देखा, ईसाइयों के आलिम ने देखा, तो एक तारीखी जुमला कहा। वो ये कहता है, ए लोगों, मैंने जो मशवरा दिया है उस मशवरे पर अमल कर लिया जाए, वरना याद रखना इस वक्त मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर उन्होंने रब की बारगाह में किसी पहाड़ को हटाने की दुआ कर दी तो अल्लाह तबारक व तआला उस जगह से पहाड़ को हटा देगा। और अगर इन लोगों ने तुम्हारे हक में दुआ कर दी तो पूरी ईसाइयत रुए जमीन से खत्म हो जाएगी, पूरी ईसाइयत रुए जमीन से खत्म हो जाएगी। मेरे अजीजों, जब ईसाइयों ने अपने आलिम की ये बात सुनी तो आखिरकार मजबूर हो गए और कहने लगे कि ए मोहम्मद, हम आपसे कोई मुबाहिला न करना चाहते, कोई मुनाजरा नहीं करना चाहते हैं। बिल आखिर उन्होंने कुछ जिजिया दिया और उस बात को वहीं पर रफा दफा कर दिया। उसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कसम है मुझे उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, अगर आज ईसाई मुबाहिला कर लेते तो करीब था कि अजाब आने वाला था, और हमारी दुआएं रब की बारगाह में ऐसे कबूल होती कि ईसाई और ईसाइयत का नाम और निशान सफाए हस्ती से मिट जाता। आसमान से ऐसी आग आती जो नजरान और नजरान के करीब के जितने भी इलाके हैं उन तमाम को खत्म कर देती, यहां तक कि चरिंद परिंद भी उस आग में झुलस कर नीस्त नाबूद हो जाते। और हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन ईसाइयों को बंदरों और सुअरों की शक्ल में तब्दील फरमा देता, बंदरों और खिंजीर की शक्ल में तब्दील फरमा देता। उन लोगों का बेहतर रहा कि उन लोगों ने मुबाहला नहीं किया। मेरे अजीजों, जरा गौर कीजिए कि अहले बैत की शान और अहले बैत की दुआओं का क्या असर है कि जनाब इब्राहिम, जनाब इमाम हसन, जनाब इमाम हुसैन, हजरत फातिमा और हजरत अली अगर रब की बारगाह में दुआ कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाया करता है। मेरे अजीजों, उनकी दुआओं को अल्लाह पाक रद्द नहीं फरमाता है। रब कदीर ने 22वें पारे में इरशाद फरमाया, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ए रसूल गिरामी वकार के घर वालों, ए अहले बैत, अल्लाह ताला तो यही चाहता है कि तुमसे हर तरह की नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक और साफ सुथरा फरमा दे।
میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اہل بیت سے ناپاکی کو دور کرنے کا، اہل بیت سے گندگی کو دور کرنے کا۔ وہ مفسرین اکرام نے اس میں جو لفظ رجس آیا ہے گندگی، اس کے بارے میں فرماتے ہیں گندگی سے کیا مراد ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس گندگی سے ناپاکی سے مراد ظاہری ناپاکی بھی اور باطنی ناپاکی بھی۔ رجس اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب وہ گندگی کسی کی طبیعت میں ہو تو لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، لوگ اس سے معیوب سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کو ظاہری اعتبار سے بھی پاک و صاف فرما دیا ہے، باطنی اعتبار سے بھی پاک و صاف فرما دیا ہے۔ اور کیوں نہ ہوتے، کیونکہ ان کی رگوں میں کسی عام ہستی کا خون نہیں گردش کر رہا ہے بلکہ مدینے کے تاجدار کا خون گردش کر رہا ہے۔ تبھی تو میرے امام فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت سے کون لوگ مراد ہے، حضور علیہ السلام کے خاندان سے کون لوگ مراد ہے؟ تو علماء اکرام نے اس میں دو چیز بیان فرمائی ہے۔ کچھ لوگوں نے اہل بیت سے حضور علیہ السلام کی جو مقدس بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، ان لوگوں کو مراد لیا ہے، اور کچھ لوگوں نے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت امام حسن کو اور حضرت امام حسین کو مراد لیا ہے۔ اور علماء کرام نے ایک بیچ والا راستہ اختیار کیا اور فرمایا جب بھی اہل بیت بولا جائے گا تو اہل بیت کے اندر حضور علیہ السلام کی مقدس بیویاں بھی شامل ہوگی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان چار لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، یہ چار لوگ بھی اہل بیت اطہار کے اندر شامل مانے جائیں گے۔ میرے عزیزو، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی بیویوں کو بھی ہر طرح کی ناپاکی سے پاک فرما دیا ہے اور اہل بیت اطہار کو بھی ہر طرح کی ناپاکی سے پاک فرما دیا ہے۔ میرے عزیزو، تو اہل بیت کی شان اور آپ کی عظمت یہ ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29ویں پارے میں اہل بیت کا ذکر فرمایا۔ آج جو لوگ اہل بیت کو خاص اہمیت نہیں دیتے وہ اس آیت کریمہ کو ذرا سمجھیں۔ ہم اور آپ کوئی نیک اعمال کرتے ہیں تو پتہ نہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے یا نہیں، ہم میں سے کوئی کسی کے بارے میں سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا، لیکن آئیے اٹھائیے شان اہل بیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خلوص کے بارے میں، وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے، اس چیز کا رب قدیر قرآن کریم میں گواہی پیش فرما رہا ہے۔ میرے عزیزوں، ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یہ دونوں بیمار ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ کچھ صحابہ آئے عیادت کے لیے، کسی نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ اے علی، تم نذر مان لو۔ کس چیز کی؟ روزہ رکھنے کی۔ اے مالک مولا، ہم روزہ رکھیں گے جب میرے دونوں صاحبزادے حضرت امام حسن اور امام حسین صحیح ہو جائیں گے، صحت یابی ہو جائے، مل جائے گی ان کو۔ میرے عزیز، تو کچھ دن بیتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو شفا عطا فرمائی۔ اب وقت آ گیا نذر پوری کرنے کا۔ اب میرے عزیز ذرا دیکھیے، حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے اور آپ کی کنیز فضہ نے، تینوں نے روزہ رکھا، اور افطاری کے لیے گھر میں کچھ تھا نہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عیسائی سے بطور قرض اجرت کے طور پر کچھ پیسے لیے اور اس کا آپ نے آٹا جو خریدا اور جو میں سے ایک حصہ پسا کر اس کی روٹیاں گھر میں بنوائی۔ جب افطاری کا وقت ہوا، روٹیاں سامنے رکھی، افطاری کا وقت ہونے جا رہا تھا، اتنے میں ایک دروازے پر دستک دینے والا دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسکین ہوں، میں بھوکا ہوں، اے آل رسول، اے خاندان رسول، مجھے کچھ کھلا دیجئے۔ میرے عزیزو، افطاری کا وقت تھا، ان تمام روٹیوں کو اٹھا کر اس مسکین کو دے دیا گیا۔ ذرا غور کیجئے، افطاری کا وقت ہے، صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے، وہی افطاری میں ہے، جو سوکھی پوکی روٹیاں ہے وہی کھانا ہے، لیکن جب مسکین نے دروازے پر دستک دی تو پوری روٹیاں اٹھا کر اس مسکین کو دے دی اور سادہ پانی پی کر افطار کیا۔ 3 دن کے روزے کی نظرمانی تھی، دوسرا دن ہوا، دوسرے دن پھر روزہ رکھ لیا۔ میرے عزیزو، کچھ جاؤں میں سے پھر کچھ جاؤں پسا کر باقاعدہ پیس کر اور پھر روٹیاں بنائی گئی۔ دوسرے دن جب افطاری کا وقت آیا، دروازے پر ایک نے دستک دی اور کہتا ہے کہ میں یتیم ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانا کھلایا جائے۔ میرے عزیزو، وہ پوری روٹیاں اٹھا کر اس یتیم کو عطا فرما دی گئی اور خود سادہ پانی پی کر افطار کیا۔ تیسرا دن آیا، تیسرے دن پھر کچھ آٹا جو پسا کر روٹیاں بنائی گئی اور افطاری کا وقت ہوا تو پھر ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قیدی ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلایا پلایا جائے۔ اے خاندان رسول، تمہاری ہم نے شان یہ سنی ہے کہ تمہارے دروازے سے کوئی محروم نہیں جاتا، مجھے بھی کچھ کھانے پینے کے لیے دے دیا جائے۔
میرے عزیزو تیسرا دن آیا اور تیسرے دن بھی کوئی آیا, دروازے پر دستک دی اور پوری روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دی گئی. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا غور کیجئے, سادہ پانی پی کر افطار ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29ویں پارے میں قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل فرمائی, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت پاک کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور دنیا والوں کو بتایا کہ میرے اہل بیت, میرے حضور کے خاندان والے, میرے حضور کے گھر والے جو کام کرتے ہیں وہ میری رضا کے لیے کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ ان لوگوں نے جو مسکین کو, یتیم کو اور قیدی کو جو کھانا کھلایا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا ہے. اور قیدیوں سے کہہ رہے ہیں, اس یتیم سے بھی کہا ہے, اس مسکین سے بھی کہا ہے کہ ہم اس کے بدلے تم سے کوئی چیز نہیں چاہتے ہیں, تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں, یہاں تک کہ ہمیں تو تمہارے شکریہ کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہم تو تم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو. میرے عزیزو, اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ اس یتیم سے, مسکین سے, قیدی سے جو بھی ان لوگوں نے نیکی کے معاملات کیے ہیں وہ صرف اور صرف خالصۃ لوجہ اللہ, اللہ کی رضا کے لیے, ایسے اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے یہ عمل کیا ہے کہ اس کے بدلے اس یتیم سے نہ کوئی شکریہ چاہتے ہیں نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں, یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. اور رب قدیر نے آیت کریمہ نازل فرما کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ رب قدیر نے ان کے اس اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, ذکر شہدائے کربلا, ذکر شہدائے کربلا, زندہ باد, شان اہل بیت, شان اہل بیت, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. دکھائیے کوئی ایسی مثال جو سخاوت اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ملتی ہو کہ 3 دن مسلسل سادہ پانی سے افطار کر رہے ہیں اور مسکین کا پیٹ بھر رہے ہیں, یتیم کا پیٹ بھر رہے ہیں, قیدی کا پیٹ بھر رہے ہیں, لیکن زبان پر ایک لفظ شکوہ شکایت نہیں ہے, بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کر رہے ہیں, رب قدیر کی بارگاہ میں صبر کی دعائیں کر رہے ہیں. رب قدیر ان پر یہ انعام عطا فرما رہا ہے کہ ان کی شان میں قرآن کریم میں اللہ پاک آیتیں نازل فرما رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے. جب جب قرآن کریم کو پڑھا جائے گا تو اہل بیت شان, اہل بیت اعظام کی شان کو پڑھا جائے گا. جب جب جو انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے گا وہ قرآن کریم کی صرف تلاوت نہیں کرے گا بلکہ اہل بیت اطہار کی شان بیان کرنے والا ہوگا, اہل بیت اطہار کی تعریف کرنے والا ہوگا. میرے عزیزو, معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت اعظام کا مقام اور مرتبہ رب قدیر کی بارگاہ میں بہت عظیم اور بلند ہے. اب آئیے ذرا غور کیجئے کہ جو لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, اہل بیت سے عشق رکھتے ہیں, اہل بیت سے الفت رکھتے ہیں, اہل بیت کی محبت کا چراغ اپنے دلوں میں روشن کرتے ہیں, ان کا جب انتقال ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کیا کیا مہربانیاں ہوگی. چند باتیں میں عرض کرنے جا رہا ہوں, آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا مالک و مولا زندگی کی آخری سانس تک مجھے اہل بیت سے محبت کرنے والا بنا دے. میرے عزیزو, آخری حالت ہے, نزا کا وقت ہے. ہم میں سے ہر بندہ یہ تمنا کرتا ہے کہ مالک و مولا موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے, کہیے آمین. موت کے وقت توبہ نصیب ہو جائے, کہیے آمین. مالک و مولا ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو, کہیے آمین. ہمارا خاتمہ اہل سنت والجماعت پر ہو, کہیے آمین. میرے عزیزو, اہل بیت سے جو محبت کرتے ہیں ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں, ذرا دیکھیے. حضور فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدن, جو آل محمد کی محبت میں مرے گا, جو اہل بیت سے محبت کرتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا, رب قدیر کی بارگاہ میں اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا جائے گا, اس کو شہادت کا مرتبہ دیا جائے گا. اور میرے عزیز حضور فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ, جو حب آل محمد میں مر جائے گا, جو اہل بیت سے محبت کرتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دنیا میں ایسے گناہوں کو معاف فرما دے گا جیسے کہ وہ بخشا ہوا ہے, اور قیامت کی دن وہ بخشے ہوئے کی حالت میں اٹھایا جائے گا. میرے عزیزو, دنیا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا جس نے اپنے دل میں اہل بیت کی محبت کے چراغ کو جلایا ہوگا. اور حضور آگے فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات تائبا, کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا, رب قدیر مرتے وقت اس کو توبہ کی نصیب عطا فرمائے گا.
توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ میرے عزیزوں بہت بڑی بات ہے مرتے وقت توبہ کی توفیق مل جانا، ورنہ کئی سارے لوگ نہ کلمہ پڑھ پاتے ہیں، نہ توبہ کی توفیق مل پاتی ہے، نہ رشتہ داروں سے، گھر والوں سے، بچوں سے بات چیت کرنے کا وقت مل پاتا ہے۔ میرے عزیزوں آپ نے نہیں دیکھا جن لوگوں کی موت ایکسیڈنٹ میں ہو جاتی ہے، سڑک حادثے میں ہو جاتی ہے، اسپورٹ پر جو لوگ ختم ہو جاتے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا کہ ان کو نہ کلمہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے، نہ ان کو بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے، نہ ان کو توبہ کی توفیق نصیب ہو پاتی ہے؟ حالانکہ اگر وہ ایمان پر خاتمہ ہے تو ہم کہیں گے بہت اچھی موت ہے، کیونکہ مومن اگر ایمان پر مر رہا ہے تو وہ چاہے ایکسیڈنٹ میں مرے، وہ چاہے ڈوب کر مرے، وہ چاہے سڑک حادثے میں مرے، ایمان پر مر رہا ہے، بہت اچھی موت ہے۔ اور اگر کوئی بے ایمان بستر پر مرے، اے سی میں مر جائے اور عالی شان محل میں مر جائے، ہم کہیں گے بہت بری موت مرا ہے، کیونکہ مین جو پوائنٹ ہے وہ ایمان کا ہے۔ ایمان کی حالت میں انسان دنیا سے رخصت ہو گیا، بہت بڑا کامیاب ہو کر اس دنیا سے گیا ہے وہ۔ میرے عزیزوں اور آگے چلیے، حضور فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد یزیف الی الجنت کما تزیف العروس الی زوج بیتہا، کہ جو انسان حب آل محمد میں مرے گا رب قدیر اس کو جنت میں ایسے داخلہ نصیب فرمائے گا جیسے کہ دلہن اپنے شوہر کے گھر جایا کرتی ہے۔ دلہن اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو کس حالت میں جاتی ہے؟ بہت سچ سور کر، اس کی تعظیم ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو مہمانی کی طور پر رکھا جاتا ہے۔ میرے عزیزو جو آل محمد کی محبت میں مر گیا رب قدیر اس کو جنت میں داخلہ بڑی شان اور بڑی شوکت کے ساتھ عطا فرمائے گا۔ اور آگے چلیے، آخری بات حضور فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعہ، کہ جو حب آل محمد میں مر گیا، حضور علیہ السلام کے گھر والوں سے محبت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں کہ اس کا خاتمہ، اس کی موت سنی جنتی فرقہ جس کو حضور علیہ السلام نے سواد اعظم کہا ہے، اہل سنت والجماعت کہا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس کا خاتمہ اہل سنت والجماعت پر ہوگا۔ میرے عزیزو ذرا غور کیجئے، جنتی فرقہ جس کو حضور علیہ السلام نے اہل سنت والجماعت نام دیا تھا، سواد اعظم، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو مسلمان پائے جاتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے پائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ سواد اعظم ہے، یہ بڑی جماعت ہے، یہ جنتی جماعت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت میں مرنے والے کا خاتمہ اہل سنت والجماعت پر ہوگا، اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ مالک و مولا ہمارا خاتمہ اہل سنت والجماعت پر فرما۔ اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت اس جنتی فرقے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں انبیاء کا ادب سکھایا جاتا ہے، جس میں صحابہ کا ادب سکھایا جاتا ہے، جس میں اہل بیت کی شان بیان کی جاتی ہے، جس میں اولیاء کرام کا ادب سکھایا جاتا ہے، جس میں ماں باپ کا ادب سکھایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ان تمام مقدس ہستیوں سے محبت کرو گے تبھی اللہ پاک راضی ہوگا، اور ان سے اگر کٹ جاؤ گے، صرف اللہ اللہ کرتے رہو گے تو اللہ کبھی نہیں ملنے والا ہے۔ اسے کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، جنتی فرقہ، کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے حدیث شریف میں پیشن گوئی فرمائی ہے۔ سواد اعظم، بڑی جماعت، جنتی فرقہ کون سا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ اب آئیے، یہ بینیفٹ کس کے بتائے میں نے؟ جو لوگ حضور علیہ السلام کی آل سے محبت کرتے ہیں اور جو حضور علیہ السلام کی آل سے دشمنی رکھتے ہیں، حضور علیہ السلام کی آل سے بغض رکھتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ذرا سن لیجئے اور اللہ کی پناہ مانگیے کہ مالک و مولا ہمیں بغض آل محمد سے پناہ عطا فرما دینا۔ حضور فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ کافرن، کہ جو آل محمد کے بغض پر مرا، جو حضور علیہ السلام کے اہل بیت سے دشمنی کرتے ہوئے مرا، حضور فرماتے ہیں کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، گویا کہ وہ کافر ہو کر مرا۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ، کہ جو آل محمد کے بغض میں مرا، لم یشم رائحۃ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا، جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ جنت میں جانے کی بات تو بہت دور کی ہے، جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ میرے عزیزو کتنا خطرناک معاملہ ہے ان لوگوں کا جو اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں، اہل بیت سے عداوت رکھتے ہیں، اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ تو میرے عزیزو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ بندہ اہل بیت سے محبت کرے، زندگی بھر انہی کی گن گاتا رہے، انہی کی تعریف کرتا رہے، رب قدیر اس کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے گا، موت کے وقت توبہ کی توفیق بھی نصیب ہو جائے گی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا داخلہ جنت میں نصیب فرمائے گا۔
ہم اسی لیے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, ہم اسی لیے اہل بیت کی تعظیم کرتے ہیں, ہم اسی لیے اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں. میرے عزیزوں, اہل بیت سے محبت رکھنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے, اہل بیت سے محبت رکھنا یہ تابعین کا طریقہ ہے, تبع تابعین کا طریقہ ہے, اولیاء کرام کا طریقہ ہے, علماء کرام کا طریقہ ہے. اور اہل بیت سے بغض و دشمنی رکھنا یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو حقیقت میں اسلام پر ہے ہی نہیں. اب آئیے آخری بات, آج جب اہل بیت کی شان بیان کی جاتی ہے تو کچھ لوگ اہل بیت کی شان کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کرام کے شان کو گھٹانے اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آج ایسے بھی لوگ ہیں جن لوگوں نے دو راستے بتائے ہیں قوم کو, ایک اہل بیت کا راستہ اور ایک صحابہ کا راستہ. دو راستے تو ہیں, ہم بھی دو راستے بتاتے ہیں, لیکن ان لوگوں نے اہمیت کس چیز کو دی؟ اہل بیت کے راستے کو, کہ جو ہے وہ یہی ہے, صحابہ کچھ نہیں ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت کی شان صحابہ نے بیان فرمائی ہے اور صحابہ کی شان اہل بیت نے بیان فرمائی ہے. حقیقت ہے میرے عزیزوں, حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان فرمائی. حضرت علی اہل بیت میں ہے کہ نہیں ہے؟ سبھی مانتے ہیں کہ حضرت علی اہل بیت میں ہے. حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان فرمائی, حضرت علی نے حضرت عمر کی شان بیان فرمائی, حضرت علی نے جناب عثمان کی شان بیان فرمائی, اور حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان نے اہل بیت کی شان بیان ہی نہیں کی ہے بلکہ ان کے ساتھ محبتوں کا معاملہ بھی عطا کر کے دکھا دیا. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ, اپنے گھر والوں سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار اور ان کے گھر والے محبوب اور پسندیدہ ہیں. میں اپنے گھر والوں سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں سے محبت کرتا ہوں. اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے محبت کرنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. یہ کون ہے صحابی رسول میرے عزیزو؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے حق میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی. مفسر قرآن ہے, قرآن کے بہت بڑے جانکار ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. تو میرے عزیزو, کچھ لوگوں نے دو راستے بیان کیے اور دونوں راستوں کو الگ الگ بتانے کی کوشش کی ہے. لیکن آئیے میرے نبی کیا فرماتے ہیں. ہم تو حدیث سے دلیل لیں گے, ہم تو حدیث سے ثبوت پکڑیں گے اور ہم حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پل صراط پر تمہیں ثابت قدمی کے لیے, تمہیں جمنے کے لیے جس کی محبت کی ضرورت پڑے گی وہ میرے اہل بیت ہیں اور میرے صحابہ ہیں. کیا فرمایا؟ میرے اہل بیت ہیں اور میرے صحابہ ہیں. اور حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٍ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِهِ, کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے, اور اسلام کی بنیاد اہل بیت اطہار کی محبت اور صحابہ کی محبت پر رکھی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, شان اہل بیت زندہ باد, شان اہل بیت, شان صحابہ کرام زندہ باد, شان صحابہ کرام زندہ باد. نعرہ رسالت. اس ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد حضور فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت پر رکھی گئی ہے اور میرے صحابہ پر رکھی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جنتی جماعت کون سی جماعت ہوگی, آپ نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے ہیں اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, جن میں ایک فرقہ جنتی ہوگا, 72 جہنمی ہوں گے. صحابہ کرام نے بڑی ہوشیاری والا سوال کیا تھا, یا رسول اللہ جنتی جماعت کون سی ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نہیں بلکہ 2 پیشن گوئی فرمائی. آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر چل رہی ہوگی وہی جماعت جنتی جماعت ہوگی. اور آپ نے فرمایا ہوا اہل سنت والجماعہ, اور اس جنتی جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہوگا. میرے عزیزو, یہ 2 نشانیاں ہمیں حدیث پاک میں ملتی ہے. تو صحابہ کے طریقے پر بھی چلیں گے, اہل بیت کے بھی طریقے پر چلیں گے. میرے امام نے 100 سال پہلے ایک بہت ہی خوبصورت پیغام دیا تھا, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. میرے عزیزو, صحابہ اکرام کو الگ بتایا گیا ہے, اہل بیت اعظام کی شان کو الگ بیان کیا گیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم میں اور غیروں میں جو فرق یہ ہے, خاص طور پر رافضیوں میں,
شیعوں میں آج کچھ لوگ کہتے ہیں سنی اور شیعوں کا ایک ہو جانا چاہیے. آئیے ذرا میں بھی ان کا ذہن کلیئر کر دوں کہ سنی اور شیعہ ایک کیوں نہیں ہو سکتے. ذرا محرم کی مجلس کا اندازہ لگا لیجئے, یوٹیوب پر ان کی باقاعدہ مجلسیں پڑی ہوئی ہیں, آپ ذرا دیکھ لیجئے اہل سنت والجماعت کی مجلس کا عالم کیا ہوتا ہے, شیعوں کی مجلسوں کا عالم کیا ہوتا ہے. شیعہ حضرات اہل بیت کی شان بیان فرماتے ہیں, اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں, حضرت علی کی شان وہ بیان کریں گے, حضرت فاطمہ کی شان وہ بیان کریں گے, حضرت امام حسن کی شان وہ بیان کریں گے, حضرت امام حسین کی شان وہ بیان کریں گے. لیکن آپ جانتے ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اس چیز کو دل و دماغ میں بٹھا لیجئے کہ اہل بیت کی شان بیان کرنے کے ساتھ ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق پر لعنت وہ بھیجتے ہیں, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت وہ بھیج رہے ہوتے ہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں وہ دے رہے ہوتے ہیں. ان تمام مقدس ہستیوں کے شان میں گستاخیاں وہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ صرف اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہے, صحابہ کے دامن کو چھیڑے ہوئے ہیں, جبکہ جنتی فرقے کی علامت یہ ہے صحابہ کی بھی دامن کو تھاما ہوا ہوگا اور اہل بیت کی بھی دامن کو تھاما ہوا ہوگا, وہی فرقہ جنتی فرقہ ہو سکتا ہے. اور اہل سنت والجماعت کی مجلس کا شعار یہ ہے, مجلس کی پہچان یہ ہے, ہم اگر حضرت علی کی شان بیان کرتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق کی بھی شان بیان کرتے ہیں, ہم اگر حضرت فاطمہ کی شان بیان کرتے ہیں تو حضرت عمر فاروق اعظم کی بھی شان بیان کرتے ہیں, ہم اگر حضرت حسنین کریمین کی شان بیان کرتے ہیں تو حضرت عثمان غنی کی بھی شان بیان کرتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں ہمارا ایک ہی دل ہے, لیکن اس ایک دل کے اندر دو عظیم ہستیوں کی محبت موجود ہے, کیونکہ ہمارے امام نے فرمایا ہے کہ جس دل میں حضور کی بھی محبت, جس دل میں صحابہ کی بھی محبت ہوگی اور جس دل میں اہل بیت کی بھی محبت ہوگی, انشاءاللہ الرحمن ایسے دل والے قیامت کے دن جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا. دل ہمارا ایک ہے لیکن محبت ہمیں دونوں کی رکھنی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بنیاد, اسلام کی بنیاد میرے اہل بیت پر بھی ہے اور میرے صحابہ پر بھی ہے. میرے عزیزو, آج یہ ایک نیگیٹیوٹی اسلام کے طور پر پھیلائی گئی ہے, اہل بیت کی شان کو بیان کر کے صحابہ کرام کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی گئی ہے. میں آپ کی ایمان سے پوچھنا چاہتا ہوں, اہل بیت کی شان کس نے بیان فرمائی ہے, صحابہ کی شان کس نے بیان کی ہے؟ آپ کہیں گے حضرت اہل بیت کی شان بھی مصطفیٰ جان رحمت نے بیان کی ہے اور صحابہ کی شان بھی بارگاہ مصطفیٰ سے بیان ہوئی ہے. جب بارگاہ مصطفیٰ سے اہل بیت کی بھی شان بیان ہوئی ہے, بارگاہ مصطفیٰ سے صحابہ کی بھی شان بیان ہوئی ہے, تو پھر صحابہ کی شان بیان کرنے سے کترانا اور اہل بیت کی شان بیان کرنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اہل سنت والجماعت جو فرقہ ہے وہ درمیانی فرقہ ہے, مین درمیانی راستہ. اور حضور نے فرمایا کہ درمیانی راستہ, بیچ والا راستہ اختیار کرو, نہ زیادہ اس طرف بڑھ جاؤ نہ زیادہ اس طرف بڑھ جاؤ. اگر اہل بیت کی شان زیادہ بیان کرو گے صحابہ کی گھٹا دو گے تو بھی غلط ہے, صحابہ کی شان زیادہ بیان کرو گے اہل بیت کی شان گھٹا دو گے تو بھی غلط ہو جائے گا. ہم یہی کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں صحابہ کرام کی شان کو بھی بیان کرتے ہیں, نہ ان کی شان کو زیادہ گھٹاتے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گھٹاتے تو ہے ہی نہیں, ان کی شان کو ہم بیان کرتے ہیں اور اہل بیت کی بھی شان کو بیان کرتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارا دل ایک ہے, لیکن اس ایک دل میں ایک طرف صحابہ کی بھی محبت موجود ہے اور ایک طرف اہل بیت کی بھی محبت موجود ہے. میرے عزیزو, یہ اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے. اب آخری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر میں اپنے بیان کو مکمل کرتا ہوں. آپ نے وہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے, سنی ہوگی. حضور نے فرمایا, اے لوگو, میں بھی انسان ہوں اور مجھے بھی یہاں سے رخصت ہونا ہے, لیکن یہ مت سوچنا کہ میں چلے جاؤں گا تو تم بالکل بے سر و سامان ہو جاؤ گے, تمہاری رہنمائی کے لیے کچھ نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا, انا تارکم فیکم الثقلین, اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ میری جانے کے بعد تمہیں اگر ہدایت حاصل کرنی ہے, تمہیں اگر کسی کے راستے پر چلنا ہے, تو یہ دو عظیم چیزیں ہیں, ان دونوں کے دامن کو تھامے رکھنا, انشاءاللہ کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے, کبھی راستے سے بھٹک نہیں سکتے ہو. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں, اولہما کتاب اللہ, پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. اے لوگوں, میں تو چلے جاؤں گا لیکن میرے بعد اللہ کی کتاب موجود ہے. اللہ کی کتاب میں ہدایت ہے, اللہ کی کتاب میں نور ہے, اللہ کی کتاب میں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت پر آنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے. اللہ کی کتاب روشن ہدایت موجود رکھتی ہے. اللہ کی کتاب لوگوں کے لیے گمراہی کے راستے سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لے کر آتی ہے. یہی وجہ ہے میرے عزیزوں, میرے نبی نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں, ان کے دل میں اللہ پاک ایمان کے چراغ کو روشن فرما دیتا ہے اور وہ ایمان لے آتے ہیں.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جیتا جاگتا زندہ معجزہ ہے قرآن پاک. تو پہلی چیز کیا ہے؟ اولہما کتاب اللہ. اور دوسری چیز وَأَهْلُ بَيْتِي، اے لوگوں دوسری چیز ہے میرے اہل بیت. میرے اہل بیت 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. یعنی کہ تم قیامت تک میرے اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہنا، انشاءاللہ کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی تم راہ راست سے بھٹک نہیں سکتے. تو میرے عزیزو یہ دونوں چیزیں، اولہما کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری اہل بیت ہے. اہل بیت کی بھی دامن کو تھامیں گے تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہو سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام کے دامن کو تھامے رہیں گے تو بھی انشاءاللہ گمراہ نہیں ہو سکتے. ٹھیک، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں، ان کے فضائل کو بیان کریں، ان کی تعریف کریں، ان کے بارے میں اپنے بچوں کو بتائیں. ماں باپ کو چاہیے کہ اہل بیت کے فضائل اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا حضرت حسن کون تھے، حضرت امام حسین کون تھے، حضرت علی کون تھے، حضرت فاطمہ کون تھے. آج ہم دنیاوی اسٹوری لے کے بیٹھ جاتے ہیں، نہ جانے کون کون سی کہانی لے کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے بچوں کو بتانے کے لیے کہ ہمارے بچوں کی تربیت ہو جائے. میرے عزیزوں، اگر اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادری والے قصے سنا کر کیجئے، انشاءاللہ ہمارا بچہ بھی بہادر بنے گا. اپنی بچیوں کی تربیت کرنی ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کو سنا کر کیجئے. میرے عزیزوں، ہماری بچیاں کبھی بھی بے پردہ نہیں ہوگی، نہ کسی غلط راستے پر جائیں گی. وہ یہ کہیں گی کہ امی جان آپ نے مجھے حضرت فاطمہ کے بارے میں بتایا ہے، انشاءاللہ میں فاطمہ تو نہیں بن سکتی ہوں لیکن کنیز فاطمہ ضرور بن کے دکھاؤں گی، کنیز فاطمہ ضرور بن کے دکھاؤں گی. میرے عزیزوں، حضرت امام حسین کے بارے میں بتایا اپنے بچوں کو کہ بیٹا امام حسین نے حق کے سامنے اپنے سر کو قلم کروا دیا، باطل کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کو نہیں دیا، حق کی خاطر، دین اسلام کی خاطر قربانی دے دی، اپنے پورے کنبے کی، اپنے خود کی بھی قربانی دے دی. وہ ہے امام حسین. بچے کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ مالک و مولا اگر مجھے بھی اسلام کی خاطر قربانی دینے کی نوبت آ جائے تو میں انشاءاللہ قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہوں گا، کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. میرے اپنے بچوں کو جب ہم اہل بیت کی شان بیان کریں گے ان کے سامنے تو ماشاءاللہ کہیں نہ کہیں ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت بیٹھے گی. اور حضور نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کا ادب سکھاؤ. یہ بہت ضروری ہے، یہی ہمارے ایمان کی دلیل ہے. یاد رکھیے گا، وہ بندہ کبھی بھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو. وہ بندہ بھی کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہ ہو. آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں، صحابہ کی محبت کا دم نہیں بھرتے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کی محبت کرتے ہیں لیکن اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں. یہی ہماری پہچان ہے کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کریں گے اور انشاءاللہ اہل بیت سے بھی محبت کریں گے. میرے امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں، اطرت رسول اللہ کی. اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کی شان میں جلائے، ان کی شان میں، ان کے محبت میں سلائے اور انہی کی محبت میں موت نصیب عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ مختصر سی طور پر اہل بیت کی شان بیان ہوئی ہے. ہماری اور آپ کی اوقات نہیں کہ اہل بیت کی شان بیان کریں، بس یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کی شان اس لیے بیان فرمائی تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کی تعریف کرنے والوں میں شامل فرما لے اور آپ کو اہل بیت کی تعریف سننے والوں میں شامل فرما لے. بس ہمارے پاس یہی ایک ذخیرہ ہے اعمال کا، قیامت کے دن یہی جواب دیں گے. مالک مولا کوئی نماز روزہ کوئی نیک اعمال نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہم نے تیرے نبی کے گھر والوں سے محبت کر لی. یا اللہ پاک اس محبت کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور کوئی ذخیرہ نہیں ہے. رب قدیر ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.